موجودہ ایپسٹین فائلز جو ہیں یہ پوری فائلیں نہیں ہیں اور ان میں سلیکٹڈ مواد جاری کیا گیا ہے. مزید ہزاروں ای میلز اور درجنوں پرائیویٹ لاگز ابھی بھی ایف بی آئی، سی آئی اے اور امریکی عدالتوں کے ریکارڈ میں بند پڑے ہیں ابھی بھی. ایپسٹین فائلز نے دنیا کے طاقتور طبقے اشرافیہ اور مغربی تہذیب کی منافقت کا پردہ فاش کر دیا. وہی لوگ جو مالی، سیاسی اور سیکیورٹی نظام کے قائد سمجھے جاتے ہیں ان ملکوں میں، ان کے نجی اعمال نے ان کی شفاف عوامی چہرے سے نقاب الٹ دیا ہے. سیاہ چہرے نکلے اندر ان کے. کانگریس کا موجودہ سیاسی ماحول اس قابل نہیں کہ وہ اپنے ہی طبقے کے تمام لوگوں کو بے نقاب کر دے. انہوں نے برسوں سے دبے ہوئے ایک سکینڈل کو زندہ کر دیا ہے. ایپسٹین نے 2011 میں ایک ای میل میں لکھا تھا کہ ٹرمپ جانتا تھا کہ لڑکیاں کون ہیں اور یہ کہ وہ میرے گھر میں کئی گھنٹے گزار چکا ہے. جیفری ایپسٹین کا نیٹ ورک جو ہے وہ صرف امریکی سیاستدانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے ایپسٹین کی ایک نوٹ بک میں ایک اندراج موجود ہے جس میں پرنس MBS کال پوسٹ پونڈ. ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے. اگر پاکستان میں کوئی قانون ہوتا یا تھوڑی سی بھی قانون کی حکمرانی ہوتی تو پتہ نہیں کتنے جیفری ایپسٹینز نکلتے اور نہ جانے کتنے گٹر ابلتے. امریکی کانگریس کی اوورسائٹ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ 23,000 سے زیادہ ای میلز اور دستاویزات نے واشنگٹن سے لے کر لندن، پیرس، ریاض اور تل ابیب تک کے ایوانوں کو، اخلاقی بنیادوں کو ان کے جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا ہے اور وہاں سب کے گٹر ابل آئے ہیں. یہ جو کانگریس کمیٹی نے جو دستاویزات یا ای میلز ریلیز کی ہیں جنہیں اب ایپسٹین فائلز کہا جا رہا ہے، انہوں نے برسوں سے دبے ہوئے ایک سکینڈل کو زندہ کر دیا ہے جس سے دنیا کی اشرافیہ کے چہروں سے نقاب الٹ دیا ہے. کتنے گھناؤنے چہرے ہیں ان کے. جیفری ایپسٹین جو بظاہر ایک امیر فائنانسر اور سوشلائٹ تھا، دراصل نوعمر لڑکیوں کے جنسی استحصال کا عالمی نیٹ ورک کا سرغنہ نکلا ہے. اب یہ شواہد سامنے آ رہے ہیں. اب تک الزامات تھے، حالانکہ اس کو سزا ہو چکی ہوئی ہے پہلے بھی. تو اس نے ارب پتیوں جو بلینئرز جو ہیں، پولیٹیشنز ہیں، شاہی خاندان کے لوگ ہیں اور فلمی دنیا کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے کاروباری ادارے کے جو لوگ ہیں، بگ ٹیک کمپنیز کے لوگ بھی ہیں، ان سب کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات تھے. اس نے قائم کیے تھے اور ان تعلقات کے ذریعے نہ صرف اپنے مالی مفادات حاصل کرتا تھا بلکہ اپنے جرائم کو بھی برسوں تک چھپائے رکھا. اور ایک یہ بھی الزام ہے کہ یہ اپنی اس سرگرمیوں کے ذریعے ایک پورا انٹیلیجنس نیٹ ورک چلاتا تھا. 2008 میں جب پہلی بار اسے امریکی ریاست فلوریڈا میں کم عمر بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزامات میں سزا ملی تھی تو اس نے محض 13 ماہ جیل میں گزارے تھے، حالانکہ سزا 10 برس کی تھی. تو یہ ایک غیر معمولی جو کمی رعایت دی گئی تھی اس کو سزا میں، جو صرف اس کے طاقتور دوستوں کی وجہ سے ممکن ہوئی تھی. تو رہائی کے بعد ایپسٹین نے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دیں اور کیریبین کے ایک جزیرے لٹل سینٹ جیمز کو اپنی خفیہ رہائش گاہ اور مبینہ جنسی غلامی کے مرکز یا سلیوری کے مرکز کے طور پر استعمال کیا، یعنی بڑے لیول کا کوٹھا وہاں پہ شروع کیا تھا اس نے. تو واشنگٹن میں جاری ہونے والی دستاویزات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جیریمی لیویٹ نامی صحافی کو ایپسٹین نے 2011 میں ایک ای میل میں لکھا تھا کہ ٹرمپ جانتا تھا کہ لڑکیاں کون ہیں اور یہ کہ وہ میرے گھر میں کئی گھنٹے گزار چکا ہے. یہ وہی وقت تھا جب ایپسٹین کو پہلے سے مجرم قرار دیا جا چکا تھا. 2008 میں اس کو مجرم قرار دیا گیا تھا، سزا بھی ہوئی تھی. تو یہ اس کے بعد بھی 2011 میں جیفری ایپسٹین جو ہے اپنے کسی ایک دوست کو ای میل کر رہا ہے جو کہ کانگریس کی جو دستاویزات انکشاف ہوا جن کو انہوں نے تشت ازبام کیا، افشا کیا ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ یہ میرے پاس آ کے رہا کرتا تھا، رہتا تھا اور کیا کرتا تھا. تو لیکن اس کے تعلقات سیاسی ایوانوں تک جڑے رہے ہیں جیفری ایپسٹین کے. رائٹرز کے مطابق جو ای میلز افشا کی گئی ہیں وہ اکثر بم شیل ثابت ہوئے، کیونکہ وہ نہ صرف صدر ٹرمپ کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں بلکہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایپسٹین اپنے اثر و رسوخ سے صحافیوں کو بھی کہانیوں میں رخ موڑنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا تھا
یعنی بہت سارے صحافی بھی اس کے پے رول پہ تھے۔ امریکی سیاست کے ایک اور بااثر چہرے اسٹیون بینن ایک امریکی سیاسی تجزیہ کار اور اسٹریٹجسٹ ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یعنی سینئر مشیر اور وائٹ ہاؤس کے چیف اسٹریٹجسٹ رہ چکے ہیں۔ ان کا نام بھی ان فائلوں میں آیا ہے۔ 2017 اور 2019 کے درمیان ایپسٹین کی ڈائری میں میٹنگ ود بینن کی انٹری موجود ہے۔ تاحال یہ واضح نہیں کہ ان ملاقاتوں کا مقصد کیا تھا، مگر ماہرین کے مطابق اس بات کا اشارہ ہے کہ ایپسٹین محض سماجی نیٹ ورکنگ ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل انفلوئنس کی پلاننگ بھی کرتا تھا۔ کیونکہ دیکھیے شواہد میں بہت سی باتیں نہیں آتی ہیں، خاص طور پہ جب ای میل کی نوٹنگ ہو، ان کے پیچھے بھی تو وہ ایک پوری کہانی ہوتی ہے نا، ایک لائن لکھنے کے پیچھے بھی کہانی، اس کے بعد کی بھی کہانی ہوتی ہے۔ اچھا، الجزیرہ کے مطابق جو ٹیکنالوجی کی دنیا کے ارب پتی ہیں پیٹر تھیل اور ایلان مسک، ان کے نام بھی ایپسٹین کی شیڈول میں پائے گئے ہیں۔ ایک انٹری میں دسمبر 2014 کے لیے لکھا گیا ہے کہ ایلان مسک ٹو آئی لینڈ۔ آئی لینڈ کون سا؟ جہاں پہ اس کا کوٹھا تھا۔ از دس اسٹل ہیپننگ؟ یعنی انڈائریکٹ وغیرہ کہ کیا ایلان مسک ابھی بھی جزیرے پر آ رہا ہے، اور کیا جو ہمارا اس سے بات ہوئی تھی وہ اس پر وہ قائم ہے؟ تو یہ اشارتاً سب باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ایلان مسک نے اس اندراج کو غلط اور جعلی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایپسٹین سے کبھی ذاتی طور پر نہیں ملے۔ مان لیتے بھائی، آپ طاقتور آدمی، ٹریلینئر ہیں آج کے دور کے۔ تاہم مختلف ذرائع کے مطابق ایپسٹین کے جزیرے پر ہونے والی پارٹیوں کے بارے میں بہت کچھ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ جیفری ایپسٹین کی عیاشیاں جو ہیں ان کے یہ اڈا تھا، یہ ان پارٹیوں کا سینٹر تھا۔ یہ لاہور کا ہیرا منڈی کا کوٹھا نہیں تھا، یہ بڑے لوگوں کے لیے ایک عیاشی کا اڈا تھا جس کے لیے اس نے وہ ایک آئی لینڈ خریدا ہوا تھا۔ انہی فائز میں ایک اور نام ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق امریکی سینیٹر جو تھے جارج مچل، ان کا بھی نام ہے۔ ویکیپیڈیا اور مختلف امریکی رپورٹس کے مطابق ان کا نام متاثرہ افراد کے بیانات میں بھی سامنے آیا ہے، یعنی جو لوگ متاثر ہوئے تھے جیفری ایپسٹین کے نیٹ ورک کی وجہ سے، بچیاں خاص طور پہ۔ تو مچل نے ہمیشہ ان الزامات سے انکار کیا ہے، مگر تازہ دستاویزات میں ان کے اور ایپسٹین کے درمیان رابطوں کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں جن پر اب دوبارہ سوال اٹھنے لگے ہیں۔ یہ بڑے لوگوں میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایک شریف، پیار بھرے آدمی، نیک، اس طرح بنے رہتے ہیں۔ تو میڈیا جو مختلف رپورٹس آئی ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کیتھرین رومیولر جو اوباما دور میں وائٹ ہاؤس کی قانونی مشیر رہ چکی ہیں، یعنی تعلقات اوباما کے دور سے بھی چلے آ رہے ہیں، ان کے بھی ایپسٹین سے متعدد ملاقاتوں کا ذکر موجود ہے۔ یعنی اوباما کی براہ راست ملاقات نہیں ہے، لیکن اوباما کے سٹاف کی ایک خاص آفیسر جو ہیں وہ ایپسٹین سے ملتی رہی ہیں۔ تو ان خاتون نے، کیتھرین صاحبہ نے جو وضاحت دی ہے وہ یہ کہ ملاقاتیں صرف پیشہ ورانہ نوعیت کی تھیں، ہم صرف کیسز ڈسکس کرتے تھے۔ جیفری ایپسٹین ان کو بڑے زبردست مشورے دیتا ہوگا، شاید ان سے بھی بڑا قانون دان تھا۔ تاہم فائلوں میں موجود وقت اور جگہ کے اندراج نے مزید سوالات کو جنم دیا ہے کہ یہ ملاقاتیں ایسی مشکوک جگہوں پہ کیوں ہوتی تھی۔ تو ان تمام انکشافات کے بعد امریکہ میں یہ بحث یہ چل رہی ہے کہ ایپسٹین فائلز کا کتنا حصہ ابھی تک خفیہ ہے، جو حصہ افشا ہوا ہے کانگریشنل کمیٹی نے جو ریلیز کیا ہے، اس کے علاوہ کتنا وہ حصہ ہے جو ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے۔ تو امریکی کانگریس کے بعض ارکان کے مطابق تقریباً 23,000 ای میلز اور دستاویزات ابھی عوام کے سامنے نہیں لائی گئی ہیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ رپورٹس یہ بھی بتاتی کہ ان فائلز میں نہ صرف امریکی بلکہ برطانوی، فرانسیسی، سعودی اور اسرائیلی شخصیات کے نام بھی افشا ہوئے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ان دستاویزات میں ہائی پروفائل فنڈ ریزنگ ایونٹس، یہ فنڈ یا ڈونیشن لینے کے کچھ ایونٹس کیے جاتے تھے جس کے بارے میں بہت سے لوگ آتے تھے کہ بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ کسی سوشل کاز کے لیے، کسی بیوہ کی مدد کے لیے یا کسی فلڈ کی مدد کے لیے ہم پیسے جمع کر رہے ہیں، تو وہ ایک سب کو سمجھے کہ یہ ڈونیشن کے ایونٹس کرتے تھے، اور اسی کے ذریعے گلوبل فائنینشیل ٹریلز کی تفصیلات بھی آتی ہیں سامنے، جنہیں مکمل طور پر ابھی ان جو چیزیں افشا کی گئی ان میں جاری نہیں کیا گیا، ان کو وہ شامل نہیں ہے اس میں کہ اس میں پیسوں کا لین دین کس طرح ہوتا تھا، وہ ابھی چیزیں واضح نہیں کی گئی ہیں۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس سکینڈل کا نصف بھی ظاہر نہیں ہوا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے ایک تجزیے کے مطابق اگر
باقی ای میلز اور فائلز سامنے آتی ہیں تو یہ صرف چند شخصیات کا نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے گٹھ جوڑ اور ان کے فائنینشیل جرائم جو ہیں اس کے پورے نظام کا پردہ فاش کر سکتی ہیں یہ فائلز جو ہیں۔ برطانیہ میں بھی نئے انکشافات کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں، جہاں جو ڈسگریسڈ جس آدمی کو ذلیل کر دیا گیا ہے شہزادہ اینڈریوز، اس کے خلاف دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ امریکی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنے تعلقات کی وضاحت کرے کہ کس قسم کے تعلقات ہیں اس کے ایپسٹین کے ساتھ۔ نومبر 2025 میں منظر عام پر آنے والی نئی فائلوں نے پہلی بار یہ ثابت کر دیا ہے کہ برطانوی شہزادہ اینڈریو کے بارے میں جو تصویری سکینڈل برسوں سے میڈیا میں گردش میں رہا تھا، جس کی شاہی خاندان تردید کرتا رہا ہے اور اس کے دوست بھی تردید کرتے رہے، وہ محض افواہ نہیں بلکہ اب وہ ایک حقیقت ثابت ہو گئی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارہ ہے ITV، ان کے مطابق ایپسٹین نے خود 2011 میں ایک ای میل میں اعتراف کیا ہے کہ ہاں وہ لڑکی، نوجوان لڑکی، بچی ورجینیا جیفری جس کا نام تھا، وہ میری فلائٹ میں تھی، اور ہاں اس نے اینڈریو کے ساتھ تصویر کھنچوائی تھی۔ یہی وہ تصویر تھی جس میں شہزادہ اینڈریو ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ لندن کے ایک گھر میں مسکراتے نظر آ رہے تھے۔ یہ فوٹو 2011 میں پہلی بار دی میل آن سنڈے نے شائع کی تھی، اور تب سے اینڈریو اور ان کے حمایتی اس کی اصلیت کو چیلنج کرتے رہے، وہ کہتے ہیں فوٹو شاپڈ ہے۔ تاہم اب ایپسٹین کے اپنے الفاظ نے ساری بحث ختم کر دی ہے کہ ہاں اینڈریو اس لڑکی کے ساتھ تھے۔ یہ جو ای میل کے جو تبادلے ہوئے ہیں، جو لیک ہوئے ہیں، افشا کیے گئے، ان میں ایک اور حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ ایپسٹین نے ایک صحافی کو لکھا کہ بکنگم پیلس خوش ہوگا اگر اینڈریو پر یہ الزام لگانے والی لڑکی کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ تو ایپسٹین نے اس صحافی سے کہا تھا کہ تمہیں ورجینیا جیفری کی تحقیقات کرنی چاہیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ فراڈ ہے، اگر تم نے یہ ثابت کر دیا تو تم اور میں زندگی بھر خوش رہیں گے، یعنی پھر عیاشی کرتے رہیں گے۔ یہ پیسے دینے لینے کا، وہ جو صحافیوں کو لفافے دیے جاتے ہیں نا، تو یہاں پہ ڈائریکٹلی نہیں کہا تھا کہ اتنے پیسے ہو گئے، پھر تیری زندگی بدل جائے گی۔ تو یہ وہی لڑکی تھی جس سے بعد میں دعویٰ کیا کہ اسے گیسلین میکسویل، جو کہ اس کی بہن تھی ایپسٹین کی، اس نے لندن میں ایپسٹین کے لیے ریکروٹ کیا تھا، جہاں اسے شہزادہ اینڈریو کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ یہ اس وقت بچی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو لگا دیا اس کام پہ۔ تو اسی دوران ایک میگزین نے انکشاف کیا کہ 2011 میں شہزادہ اینڈریو نے خود بھی ایپسٹین اور گیسلین میکسویل کو ای میل کی تھی، جس میں وہ التجا کرتا رہا، براہ کرم میرے دفاع میں بیان جاری کرو، میں برداشت مزید نہیں کر سکتا۔ اسی ای میل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایپسٹین کے ساتھ اس کے تعلقات اس وقت بھی برقرار تھے جب اینڈریو دعویٰ کر چکے تھے کہ وہ اس سے تعلقات ختم کر چکا تھا۔ ایپسٹین کی موت کے بعد یہ کیس زیادہ تر سرد خانے میں چلا گیا تھا، مر گیا، پھر بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ 2019 میں نیو یارک کی جیل میں مردہ پایا گیا تھا، اور سرکاری طور پہ یہ کہا گیا کہ اس نے خودکشی کی، مگر جیسا کہ میڈیا کے کئی جو ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ یعنی لکھا اور تحقیقات جو ان کے سامنے آئی کہ جیل کے کیمرے بند تھے، گارڈ سو رہے تھے، اور اس کے سیل میٹ کو عین وقت پر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، اس لیے اکثر لوگ اسے خاموش کر دیے جانے کا ایک واقعہ سمجھتے ہیں، یعنی اس کو پھر خاموش یا جس طرح بھی ہے مار دیا گیا، خود نہیں کی اس نے۔ یہ میڈیا کی اپنی انویسٹیگیشنز ہیں۔ امریکی کانگریس کی کمیٹی کی جانب سے جاری ہونے والی جو تازہ ترین ایپسٹین فائلز ہیں، انہوں نے وہ راز افشا کر دیا جن کے پیچھے برسوں سے طاقت، دولت اور گناہ کی کہانیاں دفن تھیں۔ یہ فائلز ان میں ہزاروں ای میلز، ملاقاتوں کے ریکارڈ اور پرائیویٹ شیڈول شامل ہیں۔ پرائیویٹ شیڈولز کس کے؟ ایپسٹین کے اپنے، کن سے ملنا ہے، کن سے نہیں ملنا، کن سے کب ملنا ہے، کس کی کال آئی تھی، کس سے کیا بات ہوئی تھی، تو وہ سب موجود ہے۔ تو جو اب تک ریلیز ہو اس سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس میں کہ جیفری ایپسٹین کا نیٹ ورک جو ہے وہ صرف امریکی سیاست دانوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے سرے جو ہیں، اس کے ڈانڈے جو ہیں، وہ مشرق وسطیٰ، یورپ اور ہالی ووڈ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک ان عالمی شخصیات میں شامل ہیں جو بارہا ایپسٹین کے مہمان رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایہود باراک نے 2013 سے 2017 کے درمیان ایپسٹین سے کم از کم 30 ملاقاتیں کی، اور بعض اوقات اس کے نجی جہاز پر بھی سفر کیا۔ ایپسٹین ہمیشہ کچھ خوبصورت پریوں کے ساتھ ہی سفر کیا کرتا تھا، جو عام طور پہ غریب یا بہکائی ہوئی بچیاں ہوتی تھیں۔ اسرائیلی میڈیا ہارٹس کے مطابق ایہود باراک نے ایک موقع پر لٹل سینٹ جیمز آئلینڈ، جو کہ میں نے بتایا بھی کہ ایپسٹین کا ایک
اڈا تھا، ایک کوٹھا تھا، وہاں کی جانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ایہود باراک نے البتہ تمام الزامات کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ ان کی ملاقات صرف سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بات چیت تک محدود رہی تھی۔ جیفری ایپسٹین شاید ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ تھا یا IMF کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا۔ تو یورپ میں بھی اس اسکینڈل کی گونج سنائی دے رہی ہے ہمیں۔ گارجین اخبار جو ہے اس کے مطابق ایپسٹین کی جو ایڈریس بک میں جو جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ اور روس کے کاروباری خاندانوں کے متعدد نام شامل ہیں۔ برطانوی شاہی خاندان کے علاوہ یورپ کے بعض دیگر شاہی افراد کے حوالے سے بھی تفتیشی رپورٹس میں ان کا ذکر کیا گیا، اور وہ ایپسٹین کے جو چیریٹی پروگرامز ہوتے تھے ان کی مختلف تقریبات میں شریک بھی ہوتے تھے۔ تو ان ملاقاتوں کی نوعیت کے بارے میں کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے، مگر ای میل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایپسٹین ان شخصیات کو اپنے انفلوئنس میں یا اس کے دائرے میں لانا چاہتے تھے یا کوئی رابطہ رکھتے تھے۔ ہالی ووڈ کی دنیا بھی ان فائل سے محفوظ نہیں ہے۔ ایپسٹین کی سماجی تقریبات میں کئی مشہور شخصیات شریک ہوتی تھی، جن میں برطانوی ماڈل نعومی کیمبل، اداکار لیونارڈو ڈی کیپریو اور آسٹریلوی اداکارہ کیٹ بلینشٹ اس کے نام نمایاں ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ یہ ملاقاتیں بظاہر فلاحی اور ویلفیئر کی اور آرٹسٹوں کی جو سرگرمی ہیں ان کے نام پر ہو رہی ہیں، لیکن ای میل سے پتہ چلتا ہے کہ ایپسٹین اپنی سماجی تقریبات کو طاقتور شخصیات سے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ایسی نامی گرامی اداکاروں کو بلاتے بھی تھے تاکہ وہ ان سے ملیں اور تعلقات اس کے بنیں۔ ان فنکاروں میں سے بیشتر نے بعد میں کہا کہ وہ ایپسٹین کے اصل کردار سے لا علم تھے۔ بڑی اچھی بات ہے، اور انہوں نے کبھی کوئی غیر قانونی سرگرمی نہیں دیکھی وہاں پہ، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ یعنی جیفری ایپسٹین کی طرف سے بھی جاتے تھے تو وہاں پہ بڑی نیک کام کرتے تھے، چرچ کھولا ہوا تھا نا اس نے ان کے لیے، ان دنیا کی بڑی بڑی نامی گرامی اداکاراؤں کے لیے۔ تو مشرق وسطیٰ کے سعودی عرب کے جو شاہی خاندان کے افراد کے نام بھی مبینہ طور پر ایپسٹین کے رابطۂ نیٹ ورک میں پائے گئے ہیں۔ دی انڈیپینڈنٹ کے مطابق، جو اگین دی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کے بھی سعودی حکومت سے رابطے بنتے ہیں انڈائریکٹلی، تو اس کے مطابق بھی ایپسٹین کی ایک نوٹ بک میں ایک اندراج موجود ہے جس میں پرنس MBS کال پوسٹ پونڈ۔ دیکھیے ان سارے واقعات میں ہوتا ہے کہ پوری تفصیلات واقعی کی نہیں ہیں، بلکہ جو واقعات ہو رہا ہے پس منظر میں اس کے حوالے سے ایک آدھ نوٹنگ مل جاتی ہے۔ تو یہ اس کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے پرنس MBS کال پوسٹ پونڈ۔ تو اگرچہ سعودی حکام نے اس کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ ولی عہد محمد بن سلمان کا ایپسٹین سے کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا، مگر مبصرین کے مطابق یہ نوٹنگ جو اس بات کا اشارہ ضرور ہے کہ ایپسٹین نے خلیجی سرمایہ کاروں اور سیاسی شخصیات کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ بہت ساری باتیں شاید بعد میں آئیں سامنے یا کبھی بھی نہ آئیں سامنے۔ فرانسیسی میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ ایپسٹین کا قریبی تعلق فرانسیسی ماڈل سے تھا، ژان لک برونیل۔ یہ ایجنٹ تھا جو کم لڑکیوں کو ماڈلنگ کے مواقع کے بہانے اس کے نیٹ ورک تک پہنچایا کرتا تھا، بھرتی کر کے ایپسٹین تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ تو برونیل کے فرانس اور یورپ کے سیاسی ایوانوں سے تعلقات نے اس معاملے کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے، کیونکہ برونیل یہاں کے لوکل لیول کا ایپسٹین کا نیٹ ورک تھا۔ پیرس کا اخبار لیمون کے مطابق ایپسٹین کے یورپی رابطوں میں کم از کم 25 ایسے افراد تھے جو اپنی حکومتوں میں کلیدی عہدوں پر فائز رہے ہیں، بڑی اہم شخصیات تھے۔ تو میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایپسٹین کی فائلوں میں موجود جو مواد کا صرف ایک حصہ عوام کے سامنے آیا ہے، تقریباً 23,000 ای میلز ہیں اور درجنوں پرائیویٹ جو کیسٹ لسٹس ہیں ابھی بھی خفیہ رکھی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض دستاویزات مبینہ طور پر ایسے بین الاقوامی مالیاتی منصوبوں سے متعلق ہے جن میں خلیجی، یورپی اور امریکی سرمایہ کاروں کا ایک کردار تھا یا وہ اس میں شامل تھے۔ تو ایک سابق امریکی اہلکار کے مطابق ایپسٹین کا اصل کاروبار کانٹیکٹس بنانا تھا۔ وہ انسانی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنا لیتا تھا۔ ہر ایک کو ایک شوق ہوتا نا، خوبصورت لڑکی مل جائے اس کو ایک رات کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، تو یہ ان کی کمزوریاں تھیں جن کو یہ ایپسٹین استعمال کرتا تھا۔ اب ایک اور پہلو پر ہم غور کریں۔ جن ایپسٹین فائلز کا کانگریشنل کمیٹی نے انکشاف کیا ہے، ان میں ڈیموکریٹس اور بائیں بازو کی جماعتوں کے بڑے نامور لوگوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور اس پر خود امریکی میڈیا اور سیاسی حلقوں میں بھی زبردست بحث جاری ہے۔ جو ایپسٹین فائلز امریکی کانگریشنل کمیٹی نے حال ہی میں جاری کی ہیں، وہ دراصل ایپسٹین کے مالی، سماجی اور مواصلاتی ریکارڈ کا یعنی کمیونیکیشن کا ایک سلیکٹڈ حصہ ہے، جنہیں
ہاؤس اوورسائٹ کمیٹی نے یعنی کانگریس کی جو ہے اس نے شفافیت کے مفاد میں عوام یعنی پبلک کیا ہے، لیکن ماہرین اور بعض امریکی صحافیوں کے مطابق یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ تو ڈیلی میلز اور فاکس نیوز نے واضح طور پر دعویٰ کیا ہے کہ ایپسٹین کا جو نجی ریکارڈ ایف بی آئی کی کسٹڈی میں ہے ان میں سینکڑوں صفحات ابھی تک کلاسیفائڈ ہیں یعنی خفیہ ہیں۔ ان میں مبینہ طور پر وہ ای میل چینز اور ملاقاتوں کے ریکارڈ شامل ہیں جن میں ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ چند اہم شخصیات، اوباما دور کے مشیر اور سابق صدر بل کلنٹن کے کلنٹن فاؤنڈیشن کے چند عہدیداروں کے نام بھی آتے ہیں، کیونکہ کلنٹن صاحب بھی بہت دوست تھے ایپسٹین کے۔ تو انڈیپینڈنٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایپسٹین کے جو فلائٹ لاگز تھے یعنی اس کے جہازوں میں سفر میں آنے جانے والے مسافروں کی فہرست، کب کون آیا کب کون گیا، ان میں کئی نام ایسے ہیں جو کانگریشنل کمیٹی کی رپورٹ میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ ان ناموں کی تصدیق کے لیے ثبوت ناکافی تھے۔ بھئی ثبوت نہیں تھے، آپ صرف لسٹ جاری کر دیتے، لیکن پروٹیکٹ کرنے کے طریقے ہوتے، بہانے ہوتے۔ مگر ناقدین کے مطابق یہ ایک سیاسی عذر ہے، بہانہ ہے، کیونکہ انہی معیارات کو کچھ اور شخصیات پر لاگو نہیں کیا گیا ہے۔ بعض مبصرین خصوصاً امریکی آزاد صحافی گلین گرین والڈ اور مائیکل شیلن برگر نے کہا ہے کہ ایپسٹین نیٹ ورک کی جڑیں دونوں پارٹیوں میں پھیلی ہوئی ہیں، مگر جو فائل سامنے آئی ہیں وہ صرف آدھی سچائی دکھاتی ہیں۔ ان کے مطابق کانگریس کا موجودہ سیاسی ماحول اس قابل نہیں کہ وہ اپنے ہی طبقے کے تمام لوگوں کو بے نقاب کر دیں، ہمت ہی نہیں ان میں۔ اور پھر ایک اور پہلو بھی ہے، ایپسٹین کا نیٹ ورک صرف جنسی استحصال یا کوٹھے والے کاموں کے لیے یا معاشرتی بدعنوانی یعنی کرپشن، جو سیکس کی جو کرپشن تھی، یہ صرف اس کے لیے محدود نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انٹیلیجنس لنکڈ آپریشن کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ افسر لارنس جو سی آئی اے کے سابق افسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایپسٹین کا بعض روابط اور امریکی اور غیر ملکی خفیہ اداروں کے ساتھ ایک سافٹ بلیک میل چینل بھی کام کرتا تھا، یعنی بڑے اچھے طریقے سے وہ کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا تھا، ایجنسیاں کھل کے سامنے نہیں آتی، اس قسم کے نیٹ ورکس کو یوز کرتی تھی۔ اس لیے وہ مواد جو قومی سلامتی یا خفیہ تعاون سے متعلق تھا اب تک جان بوجھ کر چھپایا گیا ہے۔ ڈیموکریسی ناؤ ایک چینل ہے، بہت اچھا ہے، پازیٹیو ہے۔ اس نے اس کی ایمی گڈ مین جو ہے بہت اچھی ہوسٹ ہے، اینکر ہے، انہوں نے ایک پاکستانی نژاد امریکی جرنلسٹ ہے ارتضیٰ حسین، اس کا انٹرویو کیا ہے، اور ارتضیٰ حسین نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح یہ ایپسٹین کا جو نیٹ ورک تھا یہ موساد، دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز، سی آئی اے اور بھی دوسرے ملکوں کے نام میں اپنی تفصیل سے نہیں لے سکتا، ان کے ساتھ مل کے یہ نیٹ ورکنگ کرتے تھے، اور بعض اوقات ٹرمپ کے یا یہاں تک کہ باراک اوباما کے زمانے میں بھی روسی صدر ولادیمیر پوتن سے کانٹیکٹ کرتے تھے، کوئی تجاویز کا تبادلہ ہوتا تھا کہ شام میں یہ کر لیں، صومالیہ میں وہ کر لیں، ادھر یہ کر لیں۔ تو اس طرح کی ایک نیٹ ورکنگ بھی اس کے تھرو چل رہی تھی، یعنی یہ نیٹ ورک جو تھا یہ صرف عیاشیوں کا اڈا ہی نہیں تھا، بلکہ یہاں پہ انٹیلیجنس کے کھیل بھی کھیلے جاتے تھے۔ ہم نے کافی پہلے کبھی پڑھا تھا جب جرنلزم کا آغاز کیا تھا کہ the second oldest profession is intelligence and first prostitution تھا۔ کسی نے تنزیہ لکھا تھا، لیکن یہ لکھا تھا اور میں نے پڑھا تھا کہیں۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ ایپسٹین فائلز جو ہیں یہ پوری فائلیں نہیں ہیں، اور ان میں سلیکٹڈ مواد جاری کیا گیا ہے، غالباً سیاسی جو کمپرومائزز ہیں ان کے تحت۔ اور سب سے اہم بات، مزید ہزاروں ای میلز اور درجنوں پرائیویٹ لاگز ابھی بھی ایف بی آئی، سی آئی اے اور امریکی عدالتوں کے ریکارڈ میں بند پڑے ہیں ابھی بھی۔ جیسے کہ گارڈین نے اپنے تبصرے میں کہا ہے کہ ایپسٹین کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، صرف اتنا ضرور ہوا ہے کہ طاقتور طبقے نے اپنی آدھی سچائی عوام کے سامنے رکھی ہے اور آدھی سے بھی زیادہ ابھی بھی چھپائی ہوئی ہے۔ ایپسٹین فائلز نے دنیا کے طاقتور طبقے، اشرافیہ اور مغربی تہذیب کی منافقت کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ وہی لوگ جو مالی، سیاسی اور سیکیورٹی نظام کے قائد سمجھے جاتے ہیں ان ملکوں میں، ان کے نجی اعمال نے ان کی شفاف عوامی چہرے سے نقاب الٹ دیا ہے، سیاہ چہرے نکلے اندر ان کے۔ تو اس موقع پر مجھے انگریزی ادب کی ایک معروف شخصیت جوناتھن سوئفٹ کی ایک بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے اپنے شاہکار گلیورز ٹریولز میں اشرافیہ اور طاقتور طبقے کے اخلاقی زوال پر تبصرے میں کہا تھا
कि when a great empire is governed by fools and knaves, vice spreads like a disease and the court becomes a school of corruption. जोनाथन स्विफ्ट की ये बात थी। यानी जब कोई अजीम सल्तनत अहमकों और फ्रॉडियों के इंतज़ाम में होती है, वो उस पर कंट्रोल करते हैं, तो बुराई एक वबा की तरह फैलती है और दरबार करप्शन का मदरसा बन जाता है। एपस्टीन की कहानी महज एक शख्स के जुराइम की दास्तान नहीं, बल्कि ताकत, दौलत और शहवत के गठजोड़ की वो तस्वीर है जो जदीद दुनिया के अखलाकी बहरान की अक्कासी करती है। एपस्टीन मर चुका है, लेकिन उसका नेटवर्क और उसका जो ताल्लुकात का जो जाल था वो आज भी जिंदा है। अब सवाल ये नहीं रहा कि कौन कौन मुलव्विस था, बल्कि यह है कि कौन कौन अभी तक बचा हुआ है, उसका चेहरा बेनकाब नहीं हुआ है, और कब तक। अब सारी तगोदो मज़ीद इंकशाफात रोकने के लिए लगी हुई है। अगर पाकिस्तान में कोई कानून होता या थोड़ी सी भी कानून की हुक्मरानी होती तो पता नहीं कितने एपस्टीन्स निकलते और न जाने कितने गंदे गंदे गटर उबलते। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।